بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، امید ہے کہ آپ بالکل ٹھیک ہوں گے۔ تو آج جو ہمارے اسٹوری کا ٹاپک ہے وہ ہے میرا پاکستان، اور یہ پیارے بچوں ریئل کہانی ہے جب پاکستان اور ہندوستان علیحدہ ہو رہا تھا۔ تو چلیں اسٹوری کی طرف موو کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں اس کے اندر ہم نے کیا سیکھا۔ انگریزوں نے ہندوستان سے رخصت ہوتے وقت اسے بھارت، مغرب پاکستان اور مشرق پاکستان میں تقسیم کر دیا۔ بڑی افراتفری کا عالم تھا، قتل عام ہو رہا تھا۔ میں اپنے بوڑھے ماں باپ کے ہمراہ ایک سڑک سے گزر رہا تھا کہ کسی نے اچانک میرے ماں باپ کو شہید کر دیا۔ اس وقت میری عمر 10-11 سال تھی۔ میں گھبرا کر جھاڑیوں کے پیچھے چھپ گیا۔ اچانک کسی نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ پہلے تو میں سمجھا کہ وہ وحشی واپس آ گئے ہیں، مگر وہ 2 میاں بیوی تھے۔ انہوں نے انسانیت کا ثبوت دیا اور مجھے اپنے گھر لے گئے۔ مجھے اس وقت مسلم اور غیر مسلم کا فرق معلوم نہیں تھا۔ دونوں سکھ خاندان سے تھے۔ گھر لا کر سردار جی اور ان کی بیوی نے مجھے پیار سے کھانا کھلایا۔ وہ بے اولاد تھے اور مجھے اپنے بیٹے کی طرح پیار کرتے تھے۔ جب حالات بہتر ہوئے تو انہوں نے مجھے اسکول میں داخل کروا دیا۔ میں 4 سال تک وہیں رہا۔ مجھے پاکستان جانے کا بہت شوق تھا۔ میرے والدین اکثر ذکر کرتے تھے کہ ہم لوگ آزاد ملک پاکستان جائیں گے۔ ایک رات ہلکی بارش ہو رہی تھی۔ پاکستان آنے کے شوق میں میں رات کے اندھیرے میں وہاں سے بھاگ آیا۔ سڑک پر ایک فوجی ٹریکٹر چلا رہا تھا۔ انہوں نے مجھے لاوارث سمجھ کر ٹریکٹر میں بٹھا لیا اور میرے کہنے پر مجھے پاکستان کی سرحد پر چھوڑ گئے۔ میں بری طرح رو رہا تھا۔ رات کے اندھیرے میں سرحد سے گزر کر ایک گاؤں میں آ گیا، جہاں ایک بوڑھی عورت نے ترس کھا کر مجھے اپنے گھر میں پناہ دے دی۔ بوڑھی عورت کے پاس کچھ عرصہ گزارنے کے بعد میں لاہور شہر میں آ گیا۔ ایک دکان پر ملازمت کرنے لگا۔ اس دکان میں ملازمت کرتے وقت مجھے کئی سال ہو گئے تھے۔ ایک دن 2 میاں بیوی اس دکان پر خریداری کرنے کے لیے آئے تو انہوں نے مجھ سے میرا نام پوچھا۔ مجھے اپنا نام خود معلوم نہیں تھا۔ میرے اصلی ماں باپ مجھے نوشا کہہ کر پکارتے تھے، شاید پورا نام نوشاد تھا۔ جب میں سکھ خاندان میں آیا تو وہ مجھے بالا جی کہنے لگے۔ میں سوچ میں پڑ گیا اور میں نے اپنا اصلی نام نوشا بتایا۔ بوڑھی عورت نے مجھے غور سے دیکھ کر اس نے اپنے میاں کے کان میں کچھ کہا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ وہ مجھے پہچاننے کی کوشش کر رہی ہے، مگر میں انہیں پہچان نہیں پا رہا تھا۔ آخر بوڑھی عورت نے کہا، تم بالا جی تو نہیں ہو؟ میں بالا جی کا نام سن کر ڈر گیا۔ انہوں نے میرے چہرے کا رنگ دیکھا تو کہا، بیٹا گھبراؤ نہیں، تم ہمارے بیٹوں کی طرح ہو۔ یہ کہہ کر بوڑھی عورت نے میرے سر پر ہاتھ پھیرا۔ ان کے شوہر نے بھی مجھے گلے لگایا، بہت دیر تک پیار کرتے رہے۔ انہوں نے بتایا کہ جب تم چھوٹے تھے اور اپنے والدین کے قریب بیٹھے رو رہے تھے تب ہم ہی تمہیں اپنے گھر لے گئے تھے، مگر تم پاکستان آنے کے لیے بہت بے قرار تھے۔ پھر تو میں بھی ان سے چمٹ گیا۔ دونوں میاں بیوی نے مجھے بتایا کہ تمہارے جانے کے کچھ عرصے بعد ہم بھی پاکستان آنے کا فیصلہ کیا۔ ہم اپنا ذاتی مکان فروخت کر کے پاکستان آ گئے۔ اللہ کا شکر ہے کہ آج تم ہمیں مل گئے۔ یہاں آ کر ہم نے بھی اسلام قبول کر لیا اور آج تم ہمیں مل گئے۔ میری خوشی کی کوئی انتہا نہ تھی۔ اب میں ان کے گھر میں ہی رہنے لگا۔ انہی کی مرضی سے شادی کی۔ میں نے ان سے درخواست کی تھی کہ وہ اس بات کا علم میرے گھر والوں کو نہ ہونے دیں کہ یہ میرے اصلی ماں باپ نہیں۔ انہوں نے مجھے ہمیشہ اپنی اولاد کی طرح رکھا اور مرتے دم تک اپنا بیٹا ہی کہتے رہے۔ میں ان کے احسانات کو کبھی نہیں بھول سکتا۔ بڑے بچے ہو گئے تھے۔ آخر ایک دن میں نے اپنے بچوں کو حقیقت بتا دی کہ تمہارے دادا دادی سگے نہیں۔ بچے حیران ہو کر انہیں اسلام میں عقیدت پیش کرتے رہے۔ تو پیارے بچوں، دیکھا آپ نے کہ کس طرح ان 2 میاں بیوی نے اس بچے پہ رحم کھا کر انسانیت کا ثبوت پیش کیا۔ تو پیارے بچوں، آئی ہوپ کہ آپ کو میری ویڈیو بہت اچھی لگی ہے۔ اگر بہت اچھی لگی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب، لائک، شیئر اینڈ کمنٹ کرنا مت بھولیے گا، تاکہ ہم بار بار ملتے رہیں اور ایک دوسرے کو گرو کرنے میں مدد کرتے رہیں۔ تو تب تک کے لیے اللہ حافظ۔